السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سول اسپتال کراچی کی سرکاری فارمیسی نجی شعبے سے تعلق رکھنے والی جمیلہ بی بی فارمیسی کیسے چلاتی رہیں۔ لیاری میڈیکل کالج کی پرنسپل پروفیسر انجم رحمان نے MBBS تھرڈ ایئر کی جعلی طالبہ فاطمہ کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ محکمہ صحت سندھ میں 17 گریڈ میں 2 امیدواروں کو خلاف قانون ترقی کیسے دے دی گئی؟ محکمہ صحت سندھ بھنڈ اور گند کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ آج کی خصوصی رپورٹ اس کے علاوہ دیگر حیرت انگیز خبروں اور سرگرمیوں پر مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت اور صحت سے جڑے مسائل، سرگرمیوں اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن ناظرین نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، فالو، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، یہ بھی کیا عجب ہے کہ سول اسپتال کی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ اسپتال میں دوا چوری پر تالا لگا ہوا ہے۔ کسی دوا کی قلت نہیں ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ داخل مریضوں سمیت OPD میں آنے والے مریض اپنی جان اور صحت بچانے کے لیے ہزاروں روپے کی ادویہ باہر کے میڈیکل اسٹوروں سے خریدنے اور مختلف طبی ٹیسٹ نجی لیبارٹریز سے کرانے پر مجبور ہیں۔ AMS پروکیورمنٹ اور AMS اسٹورز سنجے کمار کی پراسرار موت کے بعد تاحال ان عہدوں پر کون فائز ہے؟ یہ بہت بڑا انتظامی مسئلہ ہے۔ اگر یہ اسامیاں تاحال کسی کے پاس نہیں ہیں اور خالی ہیں تو سیکریٹری صحت کو فوری ان اہم اسامیوں کی خالی ہونے کی اطلاع تحریری طور پر MS کی جانب سے دی گئی ہے یا نہیں؟ جبکہ یہاں یہ امر واضح رہے کہ سول اسپتال کی ادویہ کا سالانہ بجٹ تقریباً 1 ارب 7 کروڑ روپے کا ہے۔ یہ کام پرائیویٹ ٹھیکیدار زواد خان سے تو قانون کے مطابق لیا نہیں جا سکتا ہے۔ کینسر کی مفت ادویہ کیس میں تاحال نیاز احمد خاصخیلی اور اقبال چنہ معطل اور تحقیقات آسمان اور زمین کے مابین معلق ہے، لیکن اس کے باوجود MS ڈاکٹر خالد کی جانب سے مذکورہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر کے نیاز خاصخیلی کی بحالی اور جوائننگ کی افواہ پھیلانا، یہ سب کچھ کس منصوبے کا حصہ تھا یا حصہ ہے؟ جبکہ سول اسپتال کی سرکاری فارمیسی کی رجسٹریشن جمیلہ بی بی کے نام پر نکلنے کا مبینہ میگا مالی کرپشن کے بارے میں سول اسپتال کے دیو مالائی MS ڈاکٹر خالد نے محکمہ صحت کے ارباب اختیار کو مذکورہ صورتحال سے تحریری طور پر آگاہ کیا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مذکورہ اسکینڈل میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کا معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کے ارباب اختیار کی پراسرار خاموشی کچھ تو دال میں کالا ہے، اور اس بھیانک کھیل میں MS کے ہاتھ نہیں رنگے ہوئے ہیں تو پھر جوڈیشل انکوائری میں دیر کس بات کی ہے؟ دیگر نیک کاموں کی طرح نیکی کا یہ بوجھ بھی اگر MS اپنے کاندھوں پر لے لیں تو لہروں میں سے سیپیاں نکال لینا تو ڈاکٹر خالد کا پرانا کھیل بتایا جاتا ہے۔ جبکہ انتظامیہ کے من پسند کورنگی اسپتال سے لائے گئے AMS جنرل ڈاکٹر نظام شیخ بھی گزشتہ روز ایکس پاکستان لیو پر چلے گئے ہیں۔ کیا یہ فریضہ بھی اب زواد خان سر انجام دیں گے؟ ناظرین کرام، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری کی پرنسپل پروفیسر انجم رحمان، جن کی حیثیت اور منصب خود اس وقت بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، از خود وہ اب ڈپٹی کمشنر بھی بن چکی ہیں، اور سال سوئم کی ہونہار جعلی طالبہ فاطمہ کے ڈومیسائل کو متنازع قرار دے کر ان کی طبی تعلیم پر شب خون مارنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مذکورہ طالبہ کا داخلہ ہو رہا تھا تو کالج کی پرنسپل پروفیسر انجم رحمان نے ان کی ڈومیسائل کی صحت کی جانچ پڑتال کے بغیر فاطمہ بنت ڈاکٹر شہزاد کو داخلہ کس بنیاد پر دیا؟
یعنی اب وہ خود بندر کی بلا طویلے کے سر باندھنے کی مرتکب ہوئی ہیں، تو اپنی غفلت مجرمانہ کی سزا کا نشانہ وہ جعلی طالبہ کو کس قانون قاعدے کے تحت دے رہی ہیں، جبکہ ان کے والد ڈاکٹر شہزاد خان بھی محکمہ صحت کے گزیٹڈ افسر ہونے کے علاوہ اسی ڈومیسائل پر پی ڈی ایف پیپلز ڈاکٹرز فورم کے سینئر ترین رکن بھی ہیں۔ کیا پروفیسر انجم رحمان اب اسی ڈومیسائل کی بنا پر ان کے والد کی سرکاری ملازمت کو بھی نشانے پر لیں گی؟ پھر سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ سارے معاملے میں حکومتی جماعت کے لیاری کے منتخب ارکان اسمبلی اور مشیر کیا پروفیسر انجم رحمان کے خوف میں مبتلا ہیں کہ وہ پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ سب سے دلچسپ پہلو کالج کے سرکاری افسر تعلقات عامہ عزیر رستم بلوچ، جو سرکاری نوکری کی پرواہ کیے بغیر حکومتی جماعت کی سیاسی سرگرمیوں میں قانون کے برعکس سینہ ٹھوک کر ہمیشہ میدان میں آگے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی میڈم انجم رحمان کو مذکورہ کیس کی حساسیت سے کیا آگاہ نہیں کیا؟ پھر کالج کی پرنسپل پروفیسر انجم رحمان کے خلاف عدالتی کمیٹی کی رپورٹ لائیو ڈیجیٹل نیوز کو موصول ہو چکی ہے، جس کا اردو ترجمہ انشاءاللہ کل جمعے سے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم ترین سوال یہ بھی ہے کہ سارے معاملے میں وزارت صحت سندھ کہاں کھڑی ہے؟ کیا روبوٹک سرجری مشین کے اس کمرشل پروگرام کے پیچھے جو پروفیسر انجم رحمان کی نگرانی میں روبوٹک سرجری کو فعال رکھنے کی بنا پر انجم رحمان کی تمام تر سیاہ کارناموں اور کرتوت پر انہیں استثناء دے دیا گیا ہے اور لیاری کے غریب عوام کو پروفیسر انجم رحمان کے ظلم و ستم کے بے رحمانہ اقدامات کے سپرد کر دیا گیا ہے؟ ناظرین کرام، ہمارے بیورو چیف غلام محمد میمن کے مطابق ڈی جی ہیلتھ وقار میمن نے تاحال کلریکل اسٹاف کی ترقیوں کے منصفانہ عمل میں بتایا ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج کا بازار ڈی جی ہیلتھ وقار میمن کی نگرانی میں گرم ہے اور سپرنٹینڈنٹ کی 12 امیدواروں کی حالیہ ترقی میں ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم کی عبوری رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں محمد شعیب رومی جعلی بھرتی آؤٹ آف ٹرم پروموشن، محمد ندیم احمد سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کی ترقیاں قواعد و ضوابط کے بجائے چمک کی بنا پر عمل میں آئی ہیں اور انہیں ترقی دینے کے باوجود سابق اسپتالوں میں ہی انہیں برقرار رکھا گیا ہے۔ اسکرین پر ترقیوں کے حکم نامے کا عکس پہلے آپ ملاحظہ فرما لیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ اقدام اس لیے کیا گیا ہے کہ محکمہ صحت کی مافیا پھلتی پھولتی رہے۔ ادھر بیورو رپورٹ نے یہ تہلکہ خیز خبر بھی دی ہے کہ ملیریا پروگرام ضلع سانگڑ کے اکاؤنٹ اسسٹنٹ شیر محمد چانیو، جنہیں 50 لاکھ روپے سے زائد کی رشوت کی ادائیگی کے عوض خلاف قانون انہیں محکمہ صحت سندھ کا ریگولر اکاؤنٹ آفیسر کی حیثیت سے 17 گریڈ میں گزشتہ دنوں ترقی دی گئی ہے اور پرانی اسامی سول اسپتال میرپور خاص میں ہی ترقی کے بعد ان کی پوسٹنگ رکھی گئی ہے، بلکہ شیر محمد چانیو کے بارے میں یہ اہم انکشاف سامنے آ گیا ہے کہ شیر محمد چانیو جو سول اسپتال میرپور خاص میں ڈیفیکٹیو ایم ایس کے طور پر موجود ہیں، وہ را کے ایجنٹ نکلے۔ یہ سنگین الزام میں ملوث بتائے جانے کے بعد جب اس الزام کے بارے میں ان کا موقف جاننے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے میڈیا کے کسی بھی پرسن کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر سینٹ سروسز ہسپتال کراچی میں میڈیکل فٹنس کی تشخیص کا ٹھیکہ ایک نجی لیب کو بغیر ارباب اختیار سے منظوری کے دے دیا گیا ہے اور ری ایمبرس سیکشن میں کینسر کے بلز کی منظوری کرانے کے لیے 1 لاکھ روپے کی رشوت ڈیفیکٹیو ایم ایس وہاب اللہ یوسفانی کی نگرانی میں کھلے عام طلب کی جا رہی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔